بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشنی اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کی طرف خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اس سے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے ارد گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس مکتوب پر مہر دے کر کہنے لگی، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فوراً فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرح متوجہ ہوئی اور کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ سرداروں نے کہا، ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تو تمہارے پاس ہی ہے، تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع ہیں، قوت و تنائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں، نیز ہم جنگی لوگ ہیں۔ رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے۔ جب ملکہ بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس نے کہا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا، اور اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے۔ اس بات میں ملکہ کی دانائی جھلکتی ہے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تحائف بھیجنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ظاہر ہو جائے کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت تحفے کے طور پر بھیجے۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔
चुनांचे तुम फख्र करने वाले लोग हो, माल दुनिया की वजह से एक दूसरे पर बड़ाई जताते हो और एक दूसरे के तोहफे पर खुश होते हो। मुझे ना दुनिया से खुशी होती है ना उसकी हाजत। अल्लाह ताला ने मुझे इतना कसीर अता फरमाया कि इतना औरों को ना दिया, और उसके साथ साथ मुझे दीन और नबूवत से भी मुशर्रफ किया। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वफद के अमीर मुंजर बिन उमरू से फरमाया, इन लोगों की तरफ लौट जाओ तो ज़रूर हम इन पर ऐसे लश्कर लाएंगे जिनके मुकाबले की इन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम इनको इस शहर से ज़लील करके निकाल देंगे और वो रुसवा होंगे। चुनांचे जब कासिद हदिया लेकर बल्कीस के पास वापस गए और तमाम वाक़यात सुनाए तो उसने कहा, बेशक वो नबी हैं और हमें उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं। फिर बल्कीस एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुकाबले के लिए नहीं बल्कि मुलाकात के लिए आप अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। जब बल्कीस रास्ते में थी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरबारियों, तुम में कौन है जो इनके मेरे पास फरमाबरदार होकर आने से पहले इसका तख्त मेरे पास ले आए। तख्त मंगवाने से आप अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि इसका तख्त हाजिर करके इसे मोजा दिखा दें, ताकि इस पर आप अलैहिस्सलाम की नबूवत की हकानियत ज़ाहिर हो जाए कि मोजा नबी की सदाकत पर दलील होता है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि बल्कीस के आने से पहले इस तख्त की हियत और सूरत बदल दे और इससे इसकी अकल का इम्तिहान फरमाएं कि वो अपना तख्त पहचान सकती है या नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुनकर एक बड़े ताकतवर खबीस जिन ने अर्ज़ की, मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मकाम से खड़े होने से पहले हाजिर कर दूंगा, और मैं बेशक इस पर कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे जल्दी चाहता हूँ। ये सुनकर आपके वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मैं इसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम सबसे ज़्यादा जल्दी इस तख्त को लाने वाले होगे। चुनांचे हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें आज़म के ज़रिए दुआ मांगी तो उसी वक्त तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने नमूदार हो गया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री, और जो शुक्र करे तो वो अपनी ज़ात के लिए ही शुक्र करता है, और जो ना शुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। पलक झपकने से पहले सैकड़ों मील दूर और बहुत बड़े तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर देना हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह अन्हु की करामत है। इससे मालूम हुआ कि औलिया कराम से करामा ज़ाहिर होती हैं, और ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित है। तख्त आ जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल और सूरत तब्दील कर दो ताकि हम देखें कि वो अपना तख्त पहचान पाती है या नहीं। जब मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो उस वक्त तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। मलका से कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, गोया ये वही है। इस जवाब से बल्कीस की अकल का कमाल मालूम हुआ। फिर मलका से कहा गया कि ये तेरा ही तख्त है, तुम्हें दरवाजे बंद करने, इन्हें ताले लगाने और पहरेदार मुकर्रर करने से क्या फ़ायदा हुआ? फिर मलका बल्कीस ने इताअत कबूल करते हुए कहा, हमें अल्लाह ताला की कुदरत और आप अलैहिस्सलाम की नबूवत सही होने की खबर उस वाक़या से पहले खुद के वाक़या से और हुद के अमीर से मिल चुकी है, और हमने आप अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार की। बल्कीस का ताल्लुक इस कौम से था जो सूरज की पुजारी थी, और चूंकि उन्हीं में पली पड़ी थी इसलिए उसे सिर्फ सूरज की पूजा करना ही आता था, और इसी पूजा ने बल्कीस को अल्लाह ताला की इबादत और इस्लाम कबूल करने की तरफ सबकत करने से रोक रखा था। तख्त में तब्दीली करके मलका बल्कीस के अकल का इम्तिहान लेने के बाद इससे कहा गया, सेहन में दाखिल हो जाओ। वो सेहन शफाफ शीशे का बना हुआ था, इसके नीचे पानी जारी था जिसमें मछलियां तैर रही थीं, और इस सेहन के वस्त में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था जिस पर आप अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हो चुके थे।
جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں اور یہ عجوبہ دیکھ کر اس سے بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال میں رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے اگلے منٹ میں اپنے مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر برجمع ہوئے، 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، آمین ثم آمین۔